بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو ایگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ باب نمبر 4 اور اس کی جیم جز معاشرتی تعلقات، اخلاق و آداب۔ اس سے پہلے جو کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے اسی باب چہارم کے الف جز اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت اور بے جز جو ہے اخلاقی رذائل سے اجتناب، رذائل برائیوں کو کہتے ہیں، تو وہ ہم نے اپلوڈ کی تھی۔ تو آج جو ہے ہمارا چہارم باب جو ہے اسلامیات 11ویں جماعت کا، اس کی جیم جز، تو یہ ہماری جیم جز ہے معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب۔ تو عزیز طلبہ، اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب۔ اس میں الف جز ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا علامت ہے تکبر کی۔ اس میں دوسری جز جو ہے حدیث مبارکہ ہے، تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں مفہوم بیان کیا گیا ہے معاشرت کا۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے خاندان، اور اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی جز ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کی قبر پر دعا فرمائی تھی وہ تھا الف، مسجد کی صفائی کرنے والا۔ 5 نمبر ہے، حبشہ سے آنے والے سفیر کی خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عزیز طلبہ، ہمارا پہلا سوال ختم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا ہے، مختصر جواب دیں، معاشرتی تعلقات کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ پیج نمبر 81 پہ اس کا جواب ہے ٹیکسٹ بک پہ، تو 81 پہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جو کہ مختصر سوال ہے، اس کی جز نمبر 1، اس کا جواب معاشرت کا معنی مل جل کر زندگی بسر کرنا کی ہے، جبکہ تعلق میل جول لگاؤ۔ یہ جو ہے یہ 1.5 لائن کا ہمارا جواب ہے پہلی جز کا۔ دوسری جز مختصر سوال کی، معاشرتی تعلقات کے بارے میں سیرت طیبہ کی ایک مثال بیان کریں۔ پیج نمبر 82 پہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، جز نمبر 2 کا جواب، ایک شخص مسجد میں صفائی کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وفات اور تدفین کی اطلاع دی گئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی۔ عزیز طلبہ، یہ 3 لائنوں کا جو ہے ہمارا یہ جز نمبر 2 کا جواب ہے۔ 3 نمبر جز ہے ہماری مختصر کی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے کس طرح کے معاشرتی تعلقات رکھتے تھے؟ 82 پہ اس کا جواب ہے ٹیکسٹ بک میں۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے کس طرح کے معاشرتی تعلقات رکھتے تھے؟ 82 پہ پیج پہ جواب ہے اس کا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف مسلمانوں سے اچھے تعلقات تھے بلکہ مدینہ منورہ کے یہود سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی تعلقات قائم تھے۔ یہ جو 3 لائنیں ہیں 4، یہ جواب ہے اس کا۔ اسلام نے معاشرتی تعلقات کی مضبوطی اور وسعت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ 81 پہ جواب ہے۔ سوال نمبر 2، چوتھی جز، اسلام محبت، بھائی چارہ، اخلاق، بھلائی، خیرخواہی، ہمدردی اور اصرار کو فروغ دینے والا دین ہے۔ یہ چھوٹا سا جواب ہے اس کا۔ آخری جز ہماری مختصر کی، سوشل میڈیا معاشرتی تعلقات کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ پیج نمبر 83۔ سوال نمبر 2، آخری جز 5 کا، کسی کی عزت پر حملے کرنے، کسی کی راز فشا کرنے، کسی کی نجی زندگی سے متعلق مواد شیئر کرنے، جھوٹ کی تشہیر کرنے، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر شیئر کرنے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے مختصر سوال ختم ہوئے۔ تفصیلی سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 3، تفصیلی سوال، معاشرتی تعلقات کی اہمیت اور اخلاق و آداب پر جامع نوٹ لکھیں۔ اپنی ٹیکسٹ بک پہ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے، سرخی دیں گے معاشرتی تعلقات کی سے شروع کریں گے، یہ لائن لکھیں گے، یہ لکھیں گے، اسلامی تعلیمات کا تقاضے کیا ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک کامیاب معاشرتی زندگی کیا ہے اس کا حوالہ دیں گے۔ پھر سوال نمبر 2،
اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام محبت بھائی چارہ یہ وہ سکھاتا ہے، یہ والا جواب اس میں لکھ دینا ہے۔ پھر مسلمانوں کے باہمی حقوق مقرر کر کے ان کو ادا کرنے کی تلقین کی۔ پھر اس کے بعد خاندانی اکائی کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ آ جائیں گے کا یہ جو تیسری جز ہے، تیسری جز کا پورا جو جواب ہے 4 لائنوں کا، یہ تفصیلی میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی جو دوسری جز ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کیسے صفائی کرتا تھا مسجد کی، اور وہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے اس کو دفنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا جو ہے مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد ان کی قبر پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے دعا فرمایا ہے۔ تو یہ والا جو ہے 3 لائنیں یہ تفصیلی میں آ جائے گی۔ حضرت ظاہر بن حرام ان کا واقعہ جو ہے یہ اس میں لکھ دیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے لیے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کا مذاق اڑانے، عیب جوئی، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ، حسد، بہتان، تکبر، غرور اور دھوکہ دہی سے منع فرمایا، یہ بھی اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد بھئی معاشرتی تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ والا جو ہے یہ ایک لائن بھی لکھ دیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم یہ کام کریں گے کسی کے خلاف تو ہمارے معاشرتی تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ اس طرح ہمارا جو ہے تفصیلی سوال بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو معاشرتی تعلقات کی اخلاق و آداب کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی ویڈیو، اور کل کی ویڈیو میں ہم 5واں باب شروع کریں گے۔ تو اس کے علاوہ 4 باب ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اسلامیات یا اردو یا کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یعنی لحاظ سے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، کل ہم انشاءاللہ 5واں باب شروع کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جو ہے بر وقت آپ تک آ سکے۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔